نامی اور اسم گرامی نال ایک لفظ دا اضافہ کر دیا مولا، جبکہ کچھ حضرات کو اس بارے تحفظات نے کہ لفظ مولا تے اللہ نال لگدا ہے تو مخلوق نال اس دا اطلاق کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ مولا تے اللہ دی صفت ہے، اللہ مولا ہے، تو تسی بندیاں نوں بھی مولا کہندے ہو، اس دی کی دلیل ہے؟ گرامی قدر حضرات، کوئی بھی مسئلہ ہوئے تو اس دا بہترین حل ہے کہ اللہ دے قرآن تو پوچھیا جائے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر دو جگہ تے ارشاد فرمایا، اور جگہ تے بھی ہوئے گا، ایمان والو انما ولیکم اللہ، کہ ایک تو اڈا ولی اللہ ہے، انما ولیکم اللہ، ایک تو اڈا ولی، تو اڈے مددگار، تو اڈے دوست ایک اللہ ہے، ورسولہ، اور اس دا رسول بھی تو اڈا مددگار تے تو اڈا دوست ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، اور وہ لوگ جڑے حالت رکوع دے اندر بھی اللہ دی بارگاہ صدقہ کر دینے، وہ بھی تواڈے مولا نے۔ تین چیزاں دوسری آیت چل رہا ہے، ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، کہ ایمان والو ایک اللہ تمہارا مولا ہے۔ یہاں لفظ بالکل واضح ہے کہ ایک تمہارا اللہ مولا ہے، اللہ تمہارا مولا ہے۔ اگر بات یہاں تک رہتی تو ہم کسی اور کو مولا نہ کہتے کہ بھئی اللہ مولا ہے، اللہ کے سوا تو کوئی مولا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ ہوا مولا، اللہ تمہارا مولا ہے، وجبریل وصالح المومنین، اور جبریل بھی مومنوں کا مولا ہے، اور جتنے نیک اور صالحین مومنین ہیں وہ سب کے سب تمہارے مولا ہیں، وہ سب کے سب تمہارے مولا ہیں۔ ایک مولا اللہ، ایک مولا جبریل، اور جتنے صالحین مومنین ہیں وہ سارے تواڈے مولا نے۔ اور قرآن مجید دی بہترین تشریح اور بہترین تفسیر سب تو پہلے کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے لفظ مولا دے بولدے ہوئے ارشاد فرمایا، حضور نماز عید پڑھا کے حضور اپنے گھر تشریف لے گئے، عید پڑھا کے، جس طرح کہ سب لوگ عید پڑھ کے اپنے گھروں میں جاتے تھے، تو حضور اکرم علیہ السلام بھی عید کی نماز پڑھا کے اپنے حجرہ مبارکہ تشریف لے گئے۔ حضور کا حجرہ اور مسجد دی دیوار ایک کوئی سی، اجے بھی ایک کوئی۔ حضور تشریف لے گئے تو آپ نے رون دی آواز آئی، نبی پاک سرکار نو رونے دی آواز آئی۔ جس وقت آپ نو رون دی آواز آئی کہ مسجد وچ کوئی رو رہا ہے، تو حضور پھر واپس آئے، ویکھیا تے حضرت سلمان آپ مسجد دے اندر رو رہے سن۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلمان تو عید والے دن کلا مسجد وچ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت سلمان عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس تو رو رہے ہیں کہ اج عید دا دن سی، بڑا دن سی، جنہ لوگاں دے رشتہ دار سن وہ سارے اپنے گھراں چ اپنے رشتہ داراں کول چلے گئے، تو میں تے یا رسول اللہ ایران تو چل کے آیا، میرے رشتہ دار بھی سارے اتھے نے، میرا گھر بھی اتھے ہی ہے، نہ میرا گھر ہے نہ میرا رشتہ دار ہے۔ تو کملی والے عباس یہ کہ یاد آئیے کہ کوئی میرا ہوندا تے میں بھی اس نو جا کے ملدا، اج میرا ہے کوئی نہ، کہ میں عید کس کو ملا؟ اور عید ایک ایسی چیز ہے کہ جدو عید دا موقع ہوتا ہے تو بندے نو اپنے بچھڑے ہوئے یار بیلی سجن پیارے یاد آتے ہیں، وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے، ایک جذباتی کیفیت آتی ہے بندے دے۔ تو حضرت سلمان بتقاضۂ بشریت اور بتقاضۂ بشری محبت دے آپ ہوئے، تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سلمان تو اس تو رو رہے کہ اتھے میرا کوئی نہیں،
میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا بلال سارے لوگوں کو بلاؤ، سب لوگ مسجد آ جاؤ۔ سب لوگ آ گئے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سلمان کو اپنے سینے نہ لا کے آپ نے فرمایا مدینے والےو یاد رکھو اج تو بعد میرا گھر تے سلمان فارسی دا گھر ایک کوئی ہے۔ سلمان میری اہل بیت ہے، اور حضرت سلمان فارسی نو حضور دے گھر جان واسطے اجازت دی ضرورت نہیں سی ہوندی، آپ بغیر اجازت تو حضور دے گھر تشریف لے جاندے سن، کیونکہ آپ حضور دے اہل بیت بن گئے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے الامن والاولاد دے اندر امام احمد رضا حدیث لائے، آپ فرما دیں کہ لوگو اللہ و رسولہ مولا من لا مولا لہو، جدہ کوئی سنگی ساتھی بیلی تے یار نہ ہوئے وہ اپنے آپ کو کلیاں نہ سمجھے، اللہ بھی ہودا دوست ہے، اللہ دا رسول بھی ہودا مولا ہے۔ اللہ بھی مولا ہے اور اس دا رسول بھی، اللہ و رسولہ مولا، اللہ بھی تمہارا مولا ہے، اللہ کا رسول بھی مولا ہے۔ لیکن فرق یہ اللہ مولا ہونے کسی دا محتاج، اللہ مولا ہے اور انہوں کسے مولا بنایا نہیں، رسول مولا ہے پر اس نو اللہ نے مولا بنایا ہے۔ اس فرق نو ملحوظ خاطر رکھو گے تو شرک نزدیک تو بھی نہیں گزرے، کیونکہ شرک دا خطرہ محسوس کرتے ہیں نا لوگ کہ اللہ بھی مولا تے رسول بھی مولا تے علی بھی مولا، یہ تو شرک ہو گیا۔ یہ شرک نہیں ہوتا، اللہ مولا ہونے چ محتاج نہیں کسے دا، فی نفس ہی و فی ذات ہی مولا ہے، اور رسول اللہ نو تے اللہ نے ساڈا مولا آپ بنایا ہے۔ یہ فرق ہے، نبی کریم علیہ السلام بھی مولا تے اللہ بھی ساڈے، اللہ بھی مولا تے رسول بھی مولا۔ اگر گل اتھوں تک بھی ہوندی کہ اسا کوئی نہ بولنا سی آکھنا ٹھیک اللہ مولا تے اللہ دا رسول مولا، لیکن جدوں حضور مکہ تو مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں نا حج کر کے، تو غدیر خم کے موقع تے امام نسائی اس حدیث نے لائے، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی دا دست مبارک پکڑیا، مشکات المصابیح کی حدیث موجود ہے اور دیگر کتب کی حدیث موجود ہے، لما نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغدیر خم آخذ بید علی فقال الستم تعلمون انی اولا بالمومنین من انفسہم، حضور نے حضرت علی دا ہاتھ اپنے دست مبارک اس پکڑیا، اور اس تو کسی مومن واسطے تے بولن دی بجال ہی نہیں، جدو حضور آکھڑ تے پھر سانو کی لگے ست من لینا ہے۔ حضور نے حضرت علی دا دست مبارک پکڑیا، پکڑ کے فرمایا لوگوں جان دیو نا میں تو اڈیاں جاننا دا بھی مالک ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جدو پوچھیا نا تو صحابہ نے کی تھی یا رسول اللہ بالکل اسی تسلیم کرنے ہیں، تو حضور نے فرمایا جی میں ایک گل من دیو نا کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، ایویں ایک گل بھی من لو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس دا میں مولا قیامت دن تک اس دا میرا علی مولا ہے۔ بات سمجھ چاہیے کہ نہیں آئی؟ مولا علی نو ایسا نہیں بنایا، علی نو مولا رسول نے بنایا ہے۔ اللہ مولا ہے، اس مولا واحد و مطلق نے رسول اللہ نو مولا بنایا ہے، رسول اللہ نے علی نو مولا بنایا ہے۔ جنہاں نو رب منایا سا انہاں نے من دیا۔ میں ایک سب جملہ تقریر اس دستا ہونا کہ اساڑی توحید ہے یہ اسی اللہ نے بھی مننے ہیں، جنہاں نو اللہ منوا لوے اسی انہاں نے بھی من لینے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جس دا میں مولا و اس دا علی مولا ہے، جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے۔ اور اسا نہیں بڑھایا، اور رسول اللہ نے بڑھایا ہے۔ قیامت دے دن تک بھی لوگ زور لاندے رہنا کہ نہ منیا جے، جنہاں نو اللہ تو اس دا رسول منوائے گا سنی اس نو مندے رہن گے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور ذرا میں مولا دی تشریح کرانگا، اس لفظ مولا دی تشریح کرانگا۔ پہلے قرآن دی ایک آیت پڑھ کے نبی کریم علیہ السلام پارا 6 ہے، آخری بالکل آخری چھٹے پارے دا حصہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مسجد بیٹھے، مسجد نبوی تو ایک غلام آیا، ایک منگتا آیا، سائل آیا، اس نے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چل کی تھی مسجد دروازے کے کھلو کے کہ بھئی مینوں اللہ دے نا تے کوئی دیو، کچھ مینوں اللہ دے نا تے دے دیو۔
اس نے مسجد کے کھلو کے یہ صدا کی تھی. تو جس وقت اس نے صدا کی تھی تو کسی نے اس سائل کی صدا نو پوریا نہ کیتا. بعد اوقات وقت ہی ایسا سی کہ لوگاں کو جو کچھ ایسی انہوں نے دین دے نام تے قربان کر چھوڑیا سی. حضرت علی اس وقت نماز پڑھ رہے سن. حضرت علی اس وقت نماز پڑھ رہے سن جس وقت واقعہ ہوئے. جس وقت سائل نے مسجد جا کے سوال کیتا ہے نا کہ میں نو کچھ دیو. دوسری مرتبہ کیا حضرت علی مسجد اکیلے نے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. جب سائل نے تیسری بار یہ کہنا کہ میں مسلمانہ ہوں نبی دے در تو واپس چلا جانا خالی. حضرت علی اس وقت حالت رکوع دے اندر سن. حالت رکوع دے اندر یعنی آپ رکوع دے گئے تھے. جس وقت سائل نے سوال کیتا ہے نا تو رکوع تو آپ نے سر نہیں چکیا. حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ خزائن العرفان دے اندر لکھتے نے کہ آپ دے ہاتھ دے اندر انگوٹھی سی انتہائی قیمتی. آپ نے حالت رکوع دے اندر ہی اور انگوٹھی آپ دے انگلی مبارک دے اتے کھلی سی عمل کثیر تو بغیر نکل گئے. آپ نے حالت رکوع دے اندر اپنی انگوٹھی اتاری ہے نماز پڑھ دی. کیوں بھئی جے میں نماز مکمل کیتی تے خالی نہ ٹر جائے. بات سمجھے چاہیے جے میں نماز مکمل کیتی تے خالی نہ چلا جائے. آپ نے نماز توڑنا بھی مناسب نہیں سمجھیا تے اس سائل دا دل توڑنا بھی مناسب نہیں سمجھیا. واہ علی میں تیری عظمت تو صدقے جاواں. نہ نماز ٹوٹے تے نہ اس منگتے دا دل ٹوٹے. آپ نے حالت رکوع اپنی انگوٹھی اتار کے اس سائل وال پھینک دی. جدو آپ نے انگوٹھی پھینکی ہے نا اللہ نے قرآن بھیجیا ہے. لفظ غور نال سننے نے اللہ نے قرآن کی ارشاد فرمایا ہے. اللہ قرآن فرمانے نے کملی والے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. کملی والیا ایک میں مولا وا ایک تو مومنہ دا قیامت والے دن تک مولا ہے تے ایک او مولا ہے جیڑا حالت رکوع دے اندر بھی خیرات کر کے سائل نو خالی نہیں جان دیندا. گرامی قدر حضرات پھر کیویں نہ میں آکھا اللہ بھی ساڈا مولا ہے اللہ دا رسول بھی مولا ہے تے اللہ دے رسول دے اخی حضرت علی بھی قیامت والے دن تک ہر مومن دے مولا بن گئے ہوئے نے. لیکن شرط یہ ہے کہ علی مولا منن واسطے بھی ایماندار ہونا ضروری ہے نا. علی مومنہ دے مولا ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے جامع ترمذی دے اندر واضح حدیث موجود ہے. حضور فرماتے ہیں لا یحب علی الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق. آؤ علی دا نام لے کے چیک کر لیا کرو. جدا نام علی دا نام لیا جدا دل خوش ہو جائے او دے مومن ہونے تے شک نہیں ہوندا. علی دا نام سن کے جدے متھے تے وٹ پہ جائے او دے منافق ہونے تے شک نہیں ہوندا. اس مسئلے دی سمجھ آئیے کوئی نہ. صحابہ فرماتے ہیں کہ اسی اپنے ماحول دے اندر کسے منافق نو چیک کرنا ہو گیا نا ایسا حضرت علی دا نام لے کے منافق دی سیان کر دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے تو اس گل نہیں کری یار تو سمجھیا کرو نا حضرت علی دے نام تے جڑے چڑھ دے نے انہاں نوں حضور کی آ کے حضرت علی تو جڑا پیار کردا ہوے او دے مومن ہونے شک تے جڑا حضرت علی دے نام تو تکلیف مولا علی نہ کیا کرو. تسی سمجھا کرو دا قصور کوئی نہیں ہے منافق. جڑا کہ مولا علی نہ کیا کرو تسی سمجھ جایا کرو میں دا قصور کوئی نہیں اندر دے بیماری ہے. او مسئلے دی سمجھ آندی پئی ہے کوئی نہ تسی سمجھا کرو دے اندر بیماری ہے. صحابہ فرماتے ہیں کنا نعرف المنافقین ببغض علی. ہم منافقین کو علی کے بغض سے پہچان لیا کرتے تھے. 1,00,000 بندہ کھلوتا ہوئے مومن تے منافق دی سیان کرنی ہوئے تے میرے پیر علی دا نام لیا کرو. مشکل کشا ہے کہ نہ علی. سارے مولوی نے داڑھی والے پتہ ہی نہیں پہ لگتا ہے نہ جو مومن کون ہے تو منافق کون.
مولوی نے، بڑے عالم نے، بڑے بڑے نام نے، بھائی بڑیاں خوبصورت داڑیاں نے، بڑے جبے دستار نے، یہ نہیں جو مومن کون ہے تے منافق کون ہے؟ ایسی کوئی مشین نہیں ایجاد ہوئی جڑی دل دی کیفیت نو باہر کر دے جی، لیکن علی دا نا ہوئے جڑا لبو گے تے دل دی اندر بیماری ہوئے گی باہر کر دے گا۔ اور مشکل کشا ہے کہ نہیں، بڑی مشکل ہے یار، ملتے بھی لگ دی مولوی تو سیان کرنی ہوئے با اندر کی سو تے میرے نبی فرمان دیں تو علی دا نا لے نا، تو علی دا نا لے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ چہرے تے خوشی دے آثار ہوئے تے پھر مومن ہونے تے شک نہیں، یہ چہرے تے غصے دے آثار ہوئے تے منافق ہونے شک نہیں ہے۔ میرے معزز اور محترم سامعین، اللہ قرآن فرما دے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ جڑا حالت رکوع دے اندر دنیا والیو خیرات کردہ پیاوے، سمجھ لیا جے اللہ نے مومنہ دا مولا بنا کے بھیجیا ہے۔ اور صرف مومنہ دے مولا ہی نہیں، ذرا غور کر کے تکو تے صحیح، ذرا سمجھو تے صحیح، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے نا مسجد تو منافق ہر تھا تے ہوندے، کچھ بندے آئے منگڑ آستا، وہ آئے تھے، انہوں نے کہا جی سانو کچھ دے دیو، تو منافق بیٹھے سن کہ حضرت علی نماز پہ پڑھ دیا، انہوں نے کہا ساڑھے کو کی منگ لے ہو لگا جاؤ، سردار نہیں ہو اتھو مانگ لے جا۔ انہوں نے اپنے اعتبار نالنا حضرت علی پاک کیونکہ انہوں نے پتہ سی بہنا کوئی مال دنیا تے کوئی نہیں، لیکن انہوں نے نہیں سی نہ پتہ فقیر دی شان کی ہوندی ہے۔ وہ آئے انہوں نے کہا وہ جب اتھے گوٹھے چی بیٹھے نہیں نا عبادت پہ کردے نہیں جاؤ نہ کوئی منگ لے بڑا کچھ دے چھڑے لیتے۔ انہوں نے مدعا کیتا ہے وہ سائل حضرت علی پاک دے کول آ کے کھڑا ہو گرامی قدر حضرات، اور حضرت علی پاک دی سخاوت اللہ دا قرآن فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ دے پاک قرآن نے میرے پیر علی دی سخاوت دیا گواہیاں لکھیاں ہوئیاں نے۔ معزز محترم سامعین، سائل آکے حضرت علی پاک کو پوچھ دے جی علی تو اڈا نہ آئیے، یا فرمان دے ہاں علی میرا نہ آئیے، تے عرض کر دے یا علی میں تیرے کول آیا وا، میں نو اللہ دے نا تے کچھ خیرات کر دیو، میں نو ضرورت بڑی ہے۔ اور اگر تسی شعر سننا پسند کر دیو وہ انج کہہ لو یا علی سرکار میں منگتا تیرا، یا علی سرکار میں منگتا تیرا، پڑھئے یا علی میرا ذوق تے میرا وجدان، میرا ایمان تے میرا ایقان ہے کہ دنیا تے کسے مومن نو آج بھی کسے خیرات دی ضرورت ہوئے میرے پیر علی نو یاد کرے، سرکار کرم فرما چھڑ دینے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا آنا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہراں تے علی اس دا دروازہ ہے۔ ہن جتنے بھی شہر چو کچھ لینا ہوئے پہلے دروازے تے ہی آنا پوے گا۔ ہر منگتا گھر دے اندر نہیں آندا، منگتا دروازے تے کھڑا ہوندا ہے۔ سائل ادا نہیں ہوندے، سائل دروازے تے کھڑے ہوندے، تے دروازہ کون نے؟ میرے نبی پاک سرکار نے دروازہ علی نو قرار دیتا ہے۔ ہن جیڑا بھی سائل آئے گا پہلے دروازے تے آئے گا، تے دروازہ کوئی عام نہیں، دروازہ مولا علی نے جیڑا کھلو کے منگے گا سرکار جوڑیاں پردے رہن گے۔ فیض پچھو حضور دے ہوئے گا، فیض آمنہ دلال دے ہوئے گا، لیکن جولیاں دروازے تو بھرین گیا تے بھرین ہو دیا گیا۔ جڑا آکھے گا یا علی سرکار میں منگتا،
ایویں نہیں نا اللہ دا قرآن آندا ان اللہ ہوا مولا و جبریل و صالح المؤمنین. آؤ نظرہ مل کے پڑھ لو یا علی سرکار میں منگتا تیرا یا علی میرا کر دو بیڑا پار میں منگتا تیرا یا علی سرکار میں منگتا تیرا. لوگ آکھیا جی تساں یہ حدیث کوئی نہیں پڑھی ہوئی اسی علی علی بڑا کرنے ہیں. اور یاد رکھو جڑے توحید پڑھن والے نا ہر وقت اللہ اللہ کرن والے تے دوجے پاسے ہر وقت علی علی کرن والے نہ وہ کوئی اللہ دی مندے نے تے نہ یہ کوئی مولا علی دی مندے نے. اے اعزاز صرف سنیاں نو حاصل ہے کہ اسی اللہ دیاں بھی مننے ہیں رسول دیاں بھی مننے ہیں اور علی پاک دے طریقے تے بھی چلنے ہیں. انہاں آکھیا 10 دن والے آکھیا جی حضرت علی تے جنت ونڈنی ہے تے میں آکھیا جی سانو کیڑا غم ہے علی ونڈن تے بسم اللہ اساں تے اوتھوں وی لے لیں انشاءاللہ الحمدللہ. حضرت مولا علی جنت پہ ونڈے ہوں گے. حضور نے فرمایا تقسیم النار والجنہ بھئی علی تو جنت بھی ونڈے گا تے دوزخ بھی ونڈے گا. جیڑا تینوں منن والا ہویا انہوں جنت دیندا جائیں جیڑا تیرا منکر ہویا انہوں دوزخ ڈال دیں. جیڑے دوجے سن نا دوجی پارٹی والے انہوں نے کہا نہیں صحابہ جنت دینی ہے. میں جی سن تے مڑ بھی کوئی نہیں اعتراض صحابہ دین تے سی تاں بھی خوش ہاں علی پاک دین تے سی تاں بھی خوش ہاں. تے جے تسی پوری ونڈ کر لو نا گل دی تے ایک روایت چاہندا ہے کہ حضرت ابو بکر تے حضرت علی دی ملاقات ہوئی. حضرت ابو بکر فرماندے نے علی مبارک ہوئے. آپ فرماندے نے ابو بکر خیر مبارک کس دی مبارک دیندے ہو؟ فرمایا حضور نے فرمایا جنت وچ اس جانا ہے جنوں علی کھلنا ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر تو انہوں بھی مبارک ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق فرما دے نے مینوں کس گل دی مبارک ہے؟ فرمایا مینوں رسول نے آکھیا جنت وچ اونوں کلنی جڑا ابو بکر دا غلام ہویا. حضرات دی وقار سانو تے اعتراضی کوئی نہیں جیڑا گھر بھی دے وے حضرت علی پہ ونڈ دی ہون گے. جیڑے مولا علی دے منکر نے دور ہون گے سنی دور تو آواز دے کے کہن گے پیچھے ہو جاؤ ذرا مولا علی دے غلام آ گئے نے. بھئی تو آڈے کول کی سندے تسی کون ہو؟ اسی آکھاں گے یا علی سرکار میں منگتا. پڑھئے پڑھئے یا علی سرکار میں منگتا تیرا میرا کر دو بیڑا پار میں منگتا تیرا یا علی سرکار میں منگتا. انشاءاللہ دا بیڑا نہ ایتھے ڈوبے گا نہ حشر وچ ڈوبے گا جیڑا مولا علی دا غلام ہوئے گا. بس عقیدہ یہ ہونا چاہیے میرا کر دو بیڑا پار میں منگتا تیرا. پڑھئے نا یا علی. اللہ دا قرآن گواہ ہے اللہ دا قرآن گواہ ہے. اللہ فرماندے نے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اسا جڑے جملے بھی بولنے لکھن والے لکھ دے پہنے کہ کون دنیا تے کی بول دا رہا ہے. یارو جدو اللہ فرمائے گا آپ قیامت دن پڑھ تو کی بول دا رہا ہے. اقرا کتابکا کفا بنفسک اليوم علیکا حسیبا. آج پڑھ دنیا تے کی بول دا رہا ہے کہ جدو نامہ اعمال اے جملے ہون گے اسی آکھاں گے فرشتیو اسی تے بول دے ہی رہے ہیں ذرا آج تسی بھی پڑھو تے صحیح اسی کونا. تو نامہ اعمال یہ بھی لکھیا ہوئے گا نا جڑا اسی ان بول دے پیا کہ یا علی سرکار میں منگتا. یہ ہے نا کہ جو اسی بول لیا کرامن کاتبین فرشتے لکھ دے جاندے نے تے آکھو نا فرشتے ان لکھ دے پینے. آج جمعہ المبارک اس مسجد دے اندر اگر فرشتیاں نے جملہ لکھ لیا قیامت والے دن نجات دا وسیلہ بن جائے گا.
یا علی سرکار میں منگتا تیرا یا علی. حضرت علی بازاری چوارے نے حضرت مولا علی بازار چارے نے. ایک سائل کہندہ یا علی میرے دل نو انار دی بڑی خواہش ہے تواڈے کول موجود ہے مینوں دے دیو. کہ آپ انار اپنی بیوی اپنی زوجہ حضرت فاطمہ زہرا واسطے لے کے آئے تھے. آپ نے فرمایا لے یار تو لے جا. میں لے جا تو لے جا. جب آپ انار دے کے گھر آئے نا تو حضرت فاطمہ زہرا نو دسیا تے آپ نے فرمایا تسی جس ویلے دا دے کے آئے اس ویلے میری خواہش ہی ختم ہو گئی. آپ دونوں میں بات فرما رہے ہیں تو دروازہ کھٹ گیا. حضرت علی دروازے تے پوچھیا کون ہے؟ آخیا جی ساڈے انار پہلی باری تیار ہوئے نے تے اسی جناب تواڈے کول لے کے آئے. میرے مالک نے بھیجے نے انار قبول فرما لو. حضرت علی پاک نے اٹھائے نے تے آپ نے گنے نے گن کے تے آپ فرماندے نے میرے نہیں واپس لے جا. اس آخیا جی میں لے کے آیا تسی کیویں کہندے ہو میرے نہیں؟ آپ نے فرمایا انار نے 9 میں اللہ دے راہ تے ہن ایک دے کے آیا تے میرے اللہ دا میرے نال وعدہ ہے جیڑا ایک دے میں بدلے چونوں 10 دے. اے انار 9 نے اے کسے اور علی دے ہونے نے میرے ہوندے تے پورے 10 ہونے سے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی تے کدی دیر لگیا یہ گل سوچی نہیں نا. اللہ نال بھی ایک سودا مار لئیے. اسی بندیاں نال سودا کرنے نا لیکن جڑے اللہ والے ہوندے نے وہ اللہ نال تجارت کر دے گا. آپ نے فرمایا لے جائے میرے نہیں ہو سکے جی میں لے کے. آپ نے فرمایا یار میرے ہوندے تے 10 ہونے سے. گرامی قدر حضرات انہیں جیب وچوں 10واں کڈیا. اس نے جیب وچوں 10واں کڈیا نال رکھ کے عرض کردا ہے علی پاک تیرے علم تو بھی صدقے جائیے تیرے اللہ دی ذات تے ایمان تے بھروسے تو بھی قربان جائیے. مالک نے تے 10 دے کے بھیجے سن. میں ایک جیب وچ رکھ لیا سی بھائی علی نو کیڑا پتہ لگ جائے گا. اس علی دے اسی غلام انشاءاللہ. علی اپنے کول آن والیاں نو بھی سہان دے اپنے پیار والیاں نو بھی سہان دے. قیامت والے دن انشاءاللہ اولے کوثر پلا دیاں وی تے جنت وچ داخل کر دیاں وی مولا اپنے غلاماں نو سہان دے ہون گے. بس ورت تے وظیفہ پکا کے رکھو یا علی میں منگتا تیرا یا علی. حضرات علی وقار حضرت علی پاک آپ نے ساری زندگی اپنا ہر چیز اپنی جان تے مال نبی پاک تو قربان کرنے واسطے تیار رکھے. آپ دا بچپن ہے بالکل چھوٹی عمر ہے. جس وقت آپ نے قبول اسلام فرمایا 10 سال عمر ہو گیا تو حضور نے سارے مکے والے کٹھیا کر کے نا اپنے رشتہ داراں کہ آپ نے فرمایا اسلام واسطے میری نصرت اور حمایت کون کرے گا. جب آپ نے فرمایا نا تو کوئی اٹھیا نا تے حضرت علی پاک اٹھے چھوٹی دی عمر پاک. تو آپ عرض کر دیں انا ناصرو کا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کرتا رہوں گا. یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت اور آپ کی حمایت اور آپ کی مدد کرتا رہوں گا. حضرت علی نے فرمایا بیٹھ. حضور نے فرمایا علی بیٹھ جا. آپ نے پھر فرمایا کون ہے جڑا دین دی نصرت واسطے میرے نال چلے گا؟ کوئی نہیں اٹھیا. حضرت علی پھر اٹھ بیٹھے. آنا ناصر کا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. سونیا جدو اوکھا ویلا آیا علی تیرے کول کھلوتا ہوئے گا. آپ نے فرمایا علی بیٹھ جا. پھر تیسری مرتبہ اعلان فرمایا. جدو کوئی نہ اٹھیا نا تو حضرت علی پھر کھڑے ہوئے. کسی بندے پوچھیا علی تسی چھوٹے جیسا ہو اور کوئی نہیں اٹھتا تسی کیوں اٹھتے سو؟ آپ فرما دے میں اس تو اٹھتا سا میرے نبی فرما دے میری مدد کون کرے گا تو اور اٹھتا کوئی نہیں. نبی مایوس نہ ہو. میں اپنے نبی دی نصرت دا وعدہ کرتا رہا. حضرت علی پاک نے حضور نال وعدہ کیتا ہے. ہن اس وعدے نو آپ نے نبھایا کیویں ذرا توجہ فرمائیں. ہجرت دی رات ہے باقی ساریاں تکلیفاں ایک پاسے. جب ہجرت دی رات آئی نا میرے نبی کریم علیہ السلام فرما دے علی ابو بکر میرے نال جائے گا تو میرے بستر سے سوئے گا. باہر کافر جڑے کفار مکہ انہوں نے ایک پلان بنایا
کہ اونج تے اے محمد عربی دا دین ودھدا ہی جاندا ہے، ہر قبیلے چ ایک ایک بندہ کٹھا ہو کے کٹھا قتل کرو تاکہ کسے بندے کو بدلہ لین والے بھی نہ رہن گے تے کم بھی مک جائے گا۔ اس ارادے نال انہاں گھیرا پایا کہ جڑا اس بستر تے سو رہا ہے نا، اس بستر والے نو اج راتی اسی شہید کر لیا۔ حضور فرماندے ہیں علی تو یہ پسند کرنا ہے کہ تیری جان میری جان دے بدلے چلی جائے؟ تو حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس تو علاوہ اور میں نو کی چاہیے؟ تے حضور سون لگیاں ہر روز ایک چادر اوڑھ دے سن۔ آپ نے فرمایا علی بستر بھی میرا ہوئے گا، چارپائی بھی میری ہوئے گی، تے چادر بھی میری ہوئے گی، بس وچ محمد نہیں علی ہوئے گا۔ بات ہی سمجھ آ رہی ہے؟ وچ محمد نہیں ہوئے گا، وچ علی ہوئے گا۔ تے تو ستا ہوئے گا تے ویکھن والیاں نو پتہ انجی لگے گا جی میں رسول اللہ ستے پہ۔ اس دی وجہ پتہ کی؟ اس دی وجہ پیر سید مہر علی نے بیان فرمائی۔ بس دی وجہ کی ہے بسترچ علی ستی ہون یا حضور ستی ہون، کفار نو فرق نہیں سمجھ کی میں نہیں لگے گی۔ آخر حضور نے پورے خاندان چو، پورے امت چو، پوری اپنے دوست احباب چو صرف حضرت علی نو کیوں بستر تے پسند کیتا ہے؟ بھئی علی تو میرے بستر تے سو، تاکہ کافران ونجی لگے جو میں رسول سو رہے ہیں۔ پیر سید مہر علی فرما دے رہے اس دی وجہ صرف ایسی کہ حب علی ہے میرے علی اور میرے نبی ہے حب علی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا، کیونکہ لحم کا لحمی تیرا تے میرا گوشت ایک ہے، جسموں کا جسمی تیرا تے میرا تے جسم بھی ایک ہے۔ تو ستا ہوئے گا تو ویکھن والے نو انجی لگے گا جی میں رسول سو رہا ہے۔ علی نبی نہیں ہے لیکن علی ہر صفت وچ مصطفیٰ کریم دی مثال بن کے دنیا دے سامنے آئے۔ اینو تصوف وچ منافی شیخ کہتے کہ مرشد دی ذات ہے جی گم ہو جانا کہ جڑا مرید نو ویکھے انہوں انجی لگے جی میں مرشد ہوندا پیا۔ اس بات کو سمجھو، حضرت علی فنافی شیخ دے مرتبے تے فائز سر۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا تے سو جا کیونکہ لاموں کا لہمی جسموں کا جسمی، کوئی فرق نہیں ماں بہن۔ حضرت علی بستر تے سوں گے، ذرا سوچ کے دسو بندہ ستا پیا ہوئے اس کمرے جی دے باہر دشمن ننگیاں تلواراں لے کے کھلوتے ہوں، اندر نیندر آؤں دی اور پتہ بھی ہوئے بجڑے باہر نہیں نا، باہر اے سارے میری جان دے دشمن بن کے کھلوتے ہیں، کسے ویلے بھی حملہ ہو سکتا ہے تے بندے نو نیند آؤں دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جتنا میں اس رات میں سکون نال ستا نہ اس تو پہلے ستا نہ بعد ہی ستا۔ یہ علی دی کی وجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نو رسول نے آکھیا سی علی تو لوگاں دیاں امانتاں دے کے آج سو جا، سویرے اٹھے گا کہ لوگاں دیاں امانتاں دے کے مدینے آ جائیں۔ وہ سویرے میں نے اتنا اطمینان ہو گیا سی کہ ہن جتنی دیر تک میں مدینے گیا میں نو موت آ ہی نہیں سکتی، مدینے جان تو قبل موت نہیں آئے گی، مصطفیٰ فرمایا تو دے کے آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں سو گیا، حضرت علی فرماتے ہیں میں بستر تے سو گیا، حضور باہر نکلے، حضور باہر نکلے اگے کافر جڑے وہ ننگیاں تلواراں لے کے کھلوتے ہیں۔ حضور نے ایک مٹھی اٹھائی ہے، ریت خاک دی ایک مٹھی اٹھائی، میرے نبی کریم علیہ السلام نے ریت دی مٹھی اٹھائی ہے۔ کتب دے اندر آندہ ہے حضور نے مٹھی اٹھا کے پڑھیا یاسین قرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ حضور نے مٹھی تے پھوک مار کے انہاں کافران دے وال وگائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سونیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔
اللہ فرمایا سونیا انہاں منکراں نو تو نہیں ماریا، انہاں نو تیرے رب نے ماریا ہے۔ ہن قیامت تک انہاں دے وچ وی رہے گا تے کہن گے نبی دسدا تے کوئی نہیں۔ تو دور تک سمجھ نہیں آئی، صرف پیچھے تک سمجھو، پیچھے تک تسی نہیں گئے۔ بھئی سونیا جویں ہن انہاں دے وچوں گزرے گا نا ایں ہتھاں نال ہٹا کے تے انہاں نوں پتہ کوئی نہیں لگنا پر رسول ساڈے وچ ہے، حاضر ناظر ہے۔ ایویں قیامت والے دن تائیں انہاں نوں کوئی نہیں پتہ لگنا پر رسول ہے وے تے کتھے ہے۔ گرامی قدر حضرات میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے نے، سارے کافر جو گھیرا ڈال کے موجود نے، مٹھی ایک کے مٹھی ایک صرف ریت میں حضور نے پھینکی ہے تے کوئی کافر ایسا نہیں جدیاں اکھاں چ دیجے سارے چو مٹی نہ پئی ہوئی، سارے دے اتے مٹی پئی ہے۔ تے ذرا حسن عمل دیکھو، اللہ فرماندے نے سونیا ہاتھ تیرا ہے پر تو نہیں ماریا، نہ کافراں نو تیرے رب نے انیا کر چھڑیا ہے۔ کسی شاعر نے بڑا حسین جملہ بولیا کہ جیتا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے، جیتا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے، ہووے کافر جیڑا وکھ آکھے، جیتے نال اشاریاں رخ ٹر دے، جیتے نال اشاریاں رخ ٹر دے، چل توڑی کے جوڑ وکھایا ہے، جیتا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے۔ میرے حضور نے مٹھی بھر کے پھینکی ہے، سارے کافر انے ہو گئے۔ حضور دسے اجے بھی انہوں نے دس دے، میرے نبی پاک سرکار نکلے نے، پارے دار کھلوتے، توجہ ذرا، پارے دار کھلوتے، سارے نے پہرے دار بڑے ہوئے نے کھلوتے نے۔ جدو فجر ہو گئی انہاں کیا باہر تے نکلے کوئی نہیں، آؤ ذرا اندر چلیے۔ جدو اندر گئے تے چادر دا کونا اٹھایا، انہاں دا گمان سی مصطفیٰ ستے ہون گے، پر چادر دے تھلے مرتضیٰ ستے ہوئے نے۔ انہاں دا گمان سی تے مصطفیٰ ستے ہون، جدو چادر اٹھائی تے تھلے مرتضیٰ ستے نے۔ ہن کدی مجال سی تلوار چکدا؟ حضرت علی نے ستیاں ستیاں اکھاں کھول کے انہاں کافراں ولوں ویکھیا ہے۔ جدو ویکھیا ہے تے کہندے نے ایتھے محمد نہیں سن، آپ نے فرمایا ٹر جاؤ۔ جدو میرے پیر علی پاک نے فرمایا چلے جاؤ، کافر بے نیل و نرام واپس مڑے نے۔ مولا علی اٹھے نے، آپ نے اللہ دی حمد و ثنا کیتی ہے، کافراں دیاں ساریاں امانتاں واپس دے کے واپس مڑائے نے۔ حضور مدینے دی اندر نے گرامی قدر حضرات ایک پھر موقع آیا، ایک پھر موقع آیا۔ نبی کریم علیہ السلام بیٹھے مدینے شریف ہے، تو کافران دا ایک بڑا بڑا جابر پہلوان خندق کراس کر کے آندہ ہے، مسلمانہ ایچ کوئی ہے بھئی جیڑا میرے نہ لڑ سکتا ہو۔ خندق جنگ احزاب غزوہ خندق ہے، اور اللہ را قرآن کمنٹس دیتا ہے اس موقع دے کہ بالغت قلوب الحناجرہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ یہ اتنا خوفناک وقت سی کہ جڑے بڑے بڑے بہادر سن انہاں دے کلیجے منہ نو آگئے۔ بالغت قلوب الحناجرہ، یہ انہاں دے کلیجے سن وہ منہ نو آگئے۔ کلیجے منہ نو آنے دا مطلب ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بہادر جڑے نے وہ خوف دی کیفیت جو گئے۔ انہیں کیا کوئی ہے جڑا میرے نہ لڑے ہوئی؟ کوئی نہیں اٹھیا۔ جدو کوئی نہیں نہ اٹھیا تو حضرت مولا علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اے دے نہ لڑن دی اجازت میں نو دیو نا۔ حضور فرماندے نے علی بیٹھ جا، اے عمر ابن عبد فوتے، اور اے اتنا بڑا بہادر سی کہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ 1000 بندے نال کلا لڑ جاتا ہے، اتنا بہادر آدمی سی۔ عرب دے اندر اس دی بہادری ضرب و مثل سی۔ حضور فرماندے نے علی بیٹھ جا، اے عمر ابن عبد فوتے۔ حضرت علی بیٹھ گئے۔ انہیں کہا مسلمانوں میں سنیا جڑا تواڈے تو شہید ہوئے وہ جنت تے جاندا ہے، جنہوں جنت دی لوڑ ہوئے آؤ میں تانوں جنت بھیج دیاں۔ جدو کوئی نہیں اٹھیا تے پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں نو اجازت دیو میں دے نال لڑاں۔ حضور فرماندے نے بیٹھ جا علی، اے عمر ابن عبد فوتے، بڑا بہادر آدمی۔ حضرت علی پھر بیٹھ۔
حضرات علی وقار کتب دے اندر تیجی واری انہیں کیا حل میں مبادر کون ہے جڑا میرے نال لڑے؟ کوئی ہے مسلمان آئے جڑا میرے نال لڑ سکتا ہوئے، جڑا میرے نال لڑ سکتا ہوئے، جڑا میرے نال مقابلہ کر سکتا ہوئے؟ حضرت علی تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے، جڑا جملہ غور نال سننا کتاب میں لکھیا ہوئے ہے، حضرت علی کھڑے ہوئے نے، حضور فرماندے علی اے عمر ابن عبد ود حضرت مولا علی عزت نے سونیا کی ہویا جو عمر ابن عبد ود میرا نام ہی میری ماں نے اسد اللہ حیدر رکھیا ہویا ہے۔ سونیا ہے تو ٹھیک ہے۔ حضرات علی وقار آپ فرماندے نے یا رسول اللہ کی ہویا جو عمر ابن عبد ود میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا ہویا ہے، میرے نبی نے میرا نام اسد اللہ رکھیا ہویا ہے۔ میرے نبی پاک سرکار اٹھے نے تے حضور نے اپنا امامہ اتار کے حضرت علی دے سر تے رکھیا ہے، ذوالفقار حیدری دیتی ہے تے میرے نبی پاک سرکار نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے۔ حضور دعا فرماندے نے یا اللہ علی دی اگو بھی حفاظت کری، علی دی پچھو بھی حفاظت کری، علی دی دائیں تے بائیں تو بھی حفاظت کری، علی دی تھلے تے اتے تو بھی حفاظت کری۔ میرے نبی نے دعا دے کے گلے آئے، حضرت علی مقابلے چاہے نے کہ حضرت علی انہوں نے کیوں کہندہ ہے چھوٹا جی حضرت علی دا بدائر قد ذرا چھوٹا سی۔ آپ فرماندے نے منڈیا جدو آپ سامنے گئے تو کہندے منڈیا کیندا پتر ہے؟ آپ فرماندے نے ابو طالب دا بیٹا، نبی دا غلام انہوں نے کہا ابو طالب میرا دوست سی، میں تیرے نال لڑنا نہیں چاہتا، واپس جا۔ آپ فرماندے نے ٹھیک ہے میں سنیا تو بڑا بہادر ہے اور جڑا تیرے مقابلے تے آوے اودیاں تین گلاں ضرور مننا ہے تو۔ اس نے کہا ہاں میں تیناں وچوں ایک ضرور مننا۔ آپ نے فرمایا میں بھی تینوں تیناں وچوں ایک ضرور دینا، میں تیرے سامنے تین رکھنا ایک آپشن قبول کر لے۔ اس نے کہا تیناں وچوں میں ایک ضرور مندا انہاں گل کر۔ حضرت علی فرماندے نے پہلی یہ وے میں جس نبی دا غلام ہوں اس نبی دا غلام بن جا، میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے۔ اس کہتے نہیں ہو سکتا، یا فرماندے نے مڑا اپنی جان بچا کے نس جا ساڈا مکے والے نال جھگڑا اسی جانیے تے مکے والے جانن۔ وہ مکے دا نہیں سی نا، وہ کسی اور قبیلے دا سی، مکے والے دی طرف حمیتی بن کے لڑن آیا تھا۔ حضرت علی فرماندے نے ساڈا جھگڑا ہے مکے والے نال، قریشیاں نال، اسی جانیے تے مکے والے جانن، تو درمیان وچ نس جا، بھاگ جا۔ انہیں کہا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا، عرب دیاں عورتاں مینوں بزدلی دے تانے دین گیاں، میں یہ نہیں ہو سکتا، نہ میں تیرے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے نہ میں تے تجا سکنا وا۔ تے مولا علی فرماندے نے مڑ تریجی من لے۔ انہیں کہا ہاں بول تریجی کیا؟ فرماندے نے جتنا زور ہے لا کے حملہ کر لے۔ علی بھی کسے تے پہلا کدی وار نہیں کیتا، جدے تے علی وار کرے مڑ دوجی واری بھی کدی نہیں کیتا۔ فرماندے مڑ آخری من مڑ جتنا زور ہے لا کے حملہ کر لے۔ علی پہلا کسے تے حملہ کردہ بھی نہیں تے جدے اتے علی حملہ کرے دوجی باری بھی کدی نہیں کیتا۔ فرماندے نے سارا زور لا کے اپنا جتنا زور ہے لا لے۔ حضرات وقار صحابہ بھی کھلو کے تک دے پہنے، خندق تو پار کافر بھی کھلو کے تک دے پہنے، میرے نبی بھی تک دے پہنے، اور کتابہ جاندہ رب دے فرشتے بھی تک دے پہنے۔ اس جنگ دا بڑا کی عجیب منظر ہے۔ حضرات محترم عمر ابن عبد ود نے تلوار نکالیے، کتب کے اندر باقاعدہ تفصیل موجود ہے، انہیں تلوار اٹھا کے پھول زور لا کے حضرت علی تیوار کیتا ہے۔ مولا علی نے روک کے فرمایا پر ابن عبد ود تیار ہو جا۔ علی نے دوجی واری کدی نہیں ماریا۔ مولا علی نے ذوالفقار حیدری اٹھا کے جدو ماریے، عمر ابن عبد ود ٹکڑے ہو گئے۔ مدینے دیا فضاواں ایک جملہ گونجدا پیا ہے، فرشتے بول کے آندے پہنے شاہ مردان علی شیر یزدان علی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شاہ مردان علی۔ حضرات علی وقار میرے نبی کریم علیہ السلام نے جدو حضرت علی پاک دا ایک کمال دیکھی ہے، حضور فرماندے صحابہ یاد رکھو ضربۃ علی یوم الخندق افضل عبادت الثقلین۔ ساری
دنیا دیا جہادی قوتاں دیا طاقتاں ایک پاسے نے، علی دی خندق والی تلوار دا وار ایک پاسے وے، ساری دنیا دے مجاہدین دے تلواراں دی کاٹ ایک پاسے، انہاں دے نیزیاں دی مار ایک پاسے، انہاں دے گھوڑیاں دا دوڑانا ایک پاسے، انہاں دیاں بندوقاں ایک پاسے، انہاں دیاں رائفلاں ٹینک، انہاں دے بارود ایک پاسے، قیامت دے دن تک سارے مجاہداں دا جہاد ایک پاسے، علی دی خندق والے دن عمر ابن عبد ود نال ماری ہوئی تلوار ایک پاسے۔ گرامی قدر حضرات، اے میرے مولا علی نے دوجی مرتبہ واقعہ ہویا، پھر ایک واقعہ آیا، پھر ایک گھڑی آئی، میرے نبی کریم علیہ السلام خیبر وچ موجود نے 39 دن۔ حضور فرماتے ہیں لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل جھنڈا انہوں دیاں گے جڑا مرد ہوئے گا اور اللہ دے ہاتھ فتح کرائے گا۔ صحابہ کہندے ہیں سانو کسی جگہ تے امارت دی خواہش نہیں ہوئی، پر سویرے ساڈا بھی دل سی کدی حضور جھنڈا سانو دے چھڑے۔ جدو صبح ہوئی سارے صحابہ تیار ہو کے سامنے آئے تو حضور فرما دے علی کتھے وے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ انہوں نے اکھاں خراب ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں انہوں نے اکھاں خراب نے، آپ فرما دے لے کے آؤ اکھاں انہیں ٹھیک ہو جائے۔ حضرت علی پاک حضور دی خدمت چاہے نہیں، میرے نبی کریم علیہ السلام نے جھنڈا حضرت علی عطا فرمائے، حضرت علی اتے نظر کر کے چک نہیں سکتے، نظر خراب ہے نا آپ نے۔ حضور نے فرمایا علی ذرا قریبا، تو حضور نے اپنا لاب دہن اپنی منہ جو اپنا لاب نکال کے نا تو حضرت علی دی آنکھیں چلا، حضرت علی پاک دی آنکھیں چلائے تھے، حضرت علی دی آنکھیں ٹھیک ہوئی نے، آپ نے حضور دی زیارت کی تھی۔ میں زیارت پہ ایک گل یاد آگی، ویسے میں پچھلے سال بھی تو بیان شاید کی تھی ہوئے، لیکن مجھے یاد آگی اور میں تو دستا جا۔ نبی پاک علیہ السلام آپ ایک جنگ تو واپس آ رہے ہیں، مقام صبا دے ہوتے جدو حضرت علی تشریف لائے نا اور حضور، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سر انور حضرت علی دی گود وچ رکھے اور حضور سو گئے۔ میں اپنی تقریریں بندیاں نو دستا ہوں نا، اس لیے ذرا سوچو کہ جدو حضور دا سر حضرت علی دی گود وچ ہوے گا تے کتنا کو نیڑے ہوے گا، تے کنی نیڑے ہو کے نبی پاک سرکار دے چہرے دی زیارت مولا علی نے کیتی ہوگی، اور اس زیارت کا کی مقام ہوئے گا۔ اور پھر آپ ویندے پینتے ویندے ہی تکدے رہنے وقت گزرن دا احساس نہیں ہویا کہ سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، سورج اثر تے غروب ہو گیا۔ جدو سورج غروب ہویا ہے نا، سورج غروب ہونے والی چیز ہے اپنے وقت تے اس تے غروب ہونا سی۔ حضرت علی نماز خیال اچ نہیں لے آندی، مصطفیٰ دے خیال اچ نماز چلی گئی۔ میرے نبی پاک سرکار بیدار ہوئے، آپ نے فرما دے رہے عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میری نماز اثر قضا ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا پڑھی کیوں نہیں؟ سونیا تو انو تکدا رہا ہے، سمجھ آئی جے گل دی کوئی نہ؟ میرے نبی کریم علیہ السلام دا چہرہ تکدے پہرے حضرت مولا علی، اور کیفیت کیا ہے؟ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دیں اے تن میرا جے چشیمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رچا لکھ لکھ چشمہ تے ایک کھولا ایک گجا تے اینا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہوری ول بجا ایک دیدار
سانو لاکھ کروڑا حضرت علی پاک آپ جدو نماز قضا ہون دا افسوس تکیا کہ حضور فرماندے نے علی آنکھیں تے نماز معاف ہو جائے گی، آنکھیں تے سورج واپس مڑے آئے گا، دوبارہ ادا کر لیں۔ گرامی قدر حضرات، میرے نبی پاک سرکار دی بارگاہ حضرت علی عرض کر دینے سونے ذرا سورج نو اشارہ کرو نہ واپس آ جائے۔ سورج اللہ دی بارگاہ سجدہ رے دے، اللہ دے نبی نے انگلی دا اشارہ فرمایا ہے، میرے نبی نے انگلی دا اشارہ فرمایا ہے، یا اللہ حضرت عظیم البرکت فرما دینے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاک سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ بھئی اگر سورج نو اشارہ ہویا ہے، ایک وجدانی نقطہ میرے دماغے چاہتا ہے، اگر سورج نو اشارہ ہویا ہے تے سورج پیشہ پلٹ جائے، ایویں قیامت والے دن اگر نبی نے فرشتیاں وال اشارہ کیتا، کوئی فرشتیوں تک دے نہیں درود پیا پڑھدا ہے، نو چھوڑ دے کیوں نہیں؟ ایویں وجدان دی بات ہے نا بھائی، اتھی حضور نے اشارہ کیتا فرشتیوں چھڑ دیو، تک دے نہیں درود پیا پڑھدا ہے۔ حضرات دی وقار اپنا وجدان کہندے تا اتھے بھی آکھاں گے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب او نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ سورج ہر روز مغرب تو بعد اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز، اس رات نو بھی سجدہ ریز ہویا ہوئے گا، اے تو میرے نبی دی انگلی دا اشارہ ہویا ہوئے گا، تے سورج اللہ دی بارگاہ جو پوچھیا ہوئے گا مالکہ تیرا حکم تے قانون تے اے یہ کہ میں اتھے طلوع غروب ہویا، ہون میں کل مشرق تو طلوع ہونا ہے، تیرے نبی دی انگلی دا اشارہ ہو گیا ہے، ہون قانون تے اے کہ کل طلوع ہونا ہے۔ میرا ذوق کہندے اللہ فرمایا ہوئے گا اوہ سورج آج ایتھوئی پیچھے مڑ جا، میں تیرا قانون ویکھا یا اپنے یار دی انگلی دا اشارہ ویکھا۔ گرامی قدر حضرات، میرے نبی کریم علیہ السلام دی انگلی دا اشارہ ہویا تے سورج واپس آیا ہے۔ سورج میں تبلیغ دین واسطے اتھے ایک جملہ ضرور بولتا ہوں نا، تبلیغ دین واسطے کہ جڑے لوگ آمدے نا نمازاں رلا کے بھی پڑھ لئی دیا ہوں، یعنی مغرب تے اثر رلا کے پڑھ لئی، زور تے اثر رلا کے پڑھ لئی، اثر مغرب رلا کے پڑھ دے، انہاں لوگاں واسطے اس بات ذہن وچ رکھنی چاہیے بجے نمازاں رلا کے پڑھنی جائز ہوندیاں تو حضرت علی سورج پیچھے لے آ کے نہیں پڑھنی، مڑ تے قضا ہی کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ جائے کہ اے جڑے ملا کے پڑھ دے انہاں واسطے مسئلہ ہے، ان جو پڑھ دے ملا کے بھی کوئی نہیں، انہاں پڑھنا تو ہوندی کوئی نہیں، بہانے بازی ہوندی ہے، لیکن نماز ملا کے پڑھنی جائز نہیں ہے، اپنے وقت تے پڑھنی جائز ہے۔ حضرت علی نے اس وجہ تو سورج پیچھے مڑوا کے پڑھی سی، یہ سونے یہ بہانہ نہ کر دے رہنا، پچھو جڑے علی علی کرنے والے ہونے انہاں بہانہ بڑا کرنا ہے، حضرت علی نہیں رلا کے پڑھی، ایسی بھی رلا کے پڑھ لینے، سو رلا کے نہیں پڑھنی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ رمضان مبارک دی 18 تاریخ دی فجر دا وقت حضرت علی پاک آپ
اپنے گھروں نکلے نماز فجر ادا کرنے واسطے. تو سنگی ایک روایت بیان کر دیں کہ حضرت علی دے گھر بدخاں سن. انہوں نے حضرت علی دے دامن نو پکڑ لیا اور زبان حال نہ عرض کر دیا کہ آج تسی مسجد نہ جاؤ. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ تسی علی دے ٹکڑے کھا کے دور تک تکدیاں ہو تو علی دی نظر نہیں تکدی پڑی کہ آج مسجد وچ میرا قاتل بھی بیٹھا ہوا ہے. حضرت علی پاک مسجد وچ پھر بھی آئے اور امت کو درس دیتا کہ اگر مسجد دے اندر قاتل بھی بیٹھا ہوئے نا تو مسجد جانا چاہیے. کوفہ شہر دی جامع مسجد دے اندر حضرت علی پاک تشریف لائن تو ابن ملجم مرادی نے حضرت علی پاک دے سر مبارک دوتے تلوار دا وار کیتا. زہر نال بجھی تلوار دا جدو آپ زخم لگ گئے نا تو جدو بھی بندے کو زخم ہوئے یا تکلیف آئے, کوئی آندہ ہے ماں میری ہے, کوئی ماں نو یاد کرتا ہے, کوئی بھائی نو ساتھ کوئی تکلیف نے جملے بول دے. جس وقت حضرت علی کو ضرب لگی تو آپ کی زبانی جو جملہ نکلے فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آپ دے سامنے قاتل نو لے آندہ گیا تو حضرت امام حسن شربت لے کے آئے. میرے ابا جی حضور واقعہ بیان فرما دے سن. تو حضرت امام حسن نو مولا علی فرما دے بیٹا حسن اے شربت میرے قاتل نو پلا دیو, اس نو زیادہ گھبراہٹ ہوئی. قاتل نو شربت پلا کے آپ نے رواداری دیو مثال قائم کی تھی جی دنیا شاید کوئی اور مثال نہ ملے. آپ نے اپنے بیٹے امام حسن ہوئے وصیت فرمائی بیٹا اگر میں اس ضرب نال شہید ہو جاواں تو جس طرح اس نے میں نو اکو ضرب ماری ہے تسی بھی اکو ہی ماریا جے. اگر قصاص اچھ قتل کرنا ہوئے تو اکو ماریا جے, قتل کرن لگے ہم یہ دن زیادتی نہ کرے آجے. یہ حضرت علی پاک دا درس ہے. 18 رمضان تو لے کے 21 رمضان تک حضرت علی صاحب فراش رہے, یعنی آپ علی رہے جو زخم کی وجہ تو 21 رمضان مبارک نو آپ دی شہادت ہوئی. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور شخصیت نے انہوں نے مل کے حضرت علی پاک نو غسل دیتا ہے. امام حسن نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے اور جس دن آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اس دن کوفہ دے بیوہ اور یتیم بچیاں نو ادو پتہ لگا سی کہ جیڑا ساڑھے گھران دے اندر روز رات نو چوری چھپے لنگر دے جاندہ سی نا پردے نال, او کوئی اور بندہ نہیں سی ساڑھے امیر المومنین علی المرتضیٰ سی. یہ آج پتہ لگ گیا کیونکہ آج بند ہو گیا ہے, سو دین والا آج چلا گیا. گرامی قدر حضرات, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 21 رمضان المبارک نو شہادت دا جام نوش فرمایا اور دنیا دے اندر آپ نے دنیا نو بہادری, ایثار, قربانی اور جرت اور نبی کریم علیہ السلام نال محبت دا وہ درس عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا. دوستان محترم, حضرت علی دی خدمات اور تعلیمات کو یاد رکھنا ہر مومن اور مسلمان واسطے ضروری ہے. ایک اعلان سماعت فرما لیں اہلیان سکھے کی منڈی اور گرد و نواح ہے کہ انشاءاللہ عز و جل پورے 8 بجے عید الفطر دی جماعت گورنمنٹ ہائی سکول دے اندر ادا کی جائے دی اور 80 تو 100 روپے چونکہ گندم کے ریٹ فرق ہوتا ہے تو اس حوالے نال 80 تو 100 روپے تک فطرانہ ہے. اور فطرانہ دین واسطے تسی ساڑھے استاد محترم دے قائم کیتے ہوئے مدرسے دارالعلوم چشتیہ نظامیہ رضویہ فیض نقشبندیہ منڈی سکھے کی نو یاد رکھیا کرو. اتھے طالب علم پڑھتے بھی نہیں, انہوں نے رہائش کا انتظام اور سکھے کی منڈی دے لوگاں دے زیر اہتمام بھی وہ مدرسہ ہوں چل رہا ہے. سکھے کی منڈی دے ساڑھے اپنے دوست نے انہوں نے زیر اہتمام چل رہا ہے الحمدللہ اور بڑے شاندار طریقے نال چل رہا ہے. تسی انہاں نال تعاون کریا کرو تاکہ مدرسے دی تعمیر, ترقی اور اشاعت جو ہے اس کے اندر مزید زیادہ اچھے طریقے نال دین دی خدمت کی جا سکے. دوسری چیز شاید اگلا جمعہ المبارک رمضان آ جائے, شاید نہ آ جائے, اللہ تعالیٰ نے اس کی بہتر پتہ ہے. ہو سکتا ہے اگلے جمعے سے آخری جمعہ الوداع سمجھ کے پھر اکٹھے ہو جائیے. تو میں
آپ حضرات کی خدمت سے گزارش کروں گا کہ ہوں کتنی تعداد ہے تہاڈی مسجد بھری ہوئی ہے، باہر تک لوگ موجود نے۔ رمضان بھی جمعہ فرض ہوتا ہے تو رمضان تو علاوہ بھی جمعہ تے نماز فرض ہے، لیکن رمضان تسی بڑی کثیر تعداد نال مسیتے آ ویندے ہو تے رمضان گزرتا جاتا ہے تو مڑ تسی چھٹی مار جاندے ہو۔ شاید اس لیے وجہ لگتی ہوئے حدیث شریف میں جانتا ہے بھی شیطان قید ہو جاتا ہے، تو جو جڑے بلی قید کی چھٹ جاتے ہیں آدھے چلو ہوں 10 مہینہ ہے 10 دن مسیتے ٹر جانے ہیں، جدو وہ واپس آ جاتا ہے تو آدھے چنگے بیلی ہو مڑ تسی مسیتے ٹر کے آؤ، تے آدھے نے یار چلو تو جو کوئی نہ ہے اسی بھی پارٹی بدل لی ہوں آ گئے تو تیرے نال وہ پھر اندر نال ہو جاتے ہیں۔ تو سنگیو نماز تو علاوہ بھی رمضان تو علاوہ بھی نماز ساڈے اوتے فرض ہے۔ تو حضرت علی نماز پڑھن واسطے جا رہے سن جدو آپ کی شہادت ہوئی، حضرت حسین نماز پڑھتے پے سن جدو آپ کی شہادت ہوئی۔ تو نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تسی نماز کی اہمیت کا خیال رکھو، اسی سارے نماز پڑھیے کریے اور اپنی سنگیاں نوں ہوڑ تسی رمضان پورا مہینہ نماز پڑھیاں پکے ہو گئے ہو تو پیچھے ہوں جے شیطان آ جائے نا تو مسجد تو باہر ملے تانوں آکھے کہ بھئی ہوں مہربانی کرو ادھر آ جاؤ، تسی آکھے جے نہیں بھئی ہوں اسی پکے ہو، تو مہربانی کر کے ہور بھی بیلی بنا، اساں ہوں مسجد ہی رہنا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس خبیث نے رمضان واسطے عید واسطے بڑے پلان بنائے، عید والا دن ہوئے گا تو انہیں منڈیاں نوں خراب کرنا، آؤ موٹر سائیکلاں تے بیٹھو، اور سکھے کی دے جڑے منڈے نا انہوں نے ایک بڑی انٹرٹینمنٹ اس دیتی ہے بھی برشاشہ کھایا کرو۔ میں منڈے دستے پہ سن پہ بھئی یہ جی ساڈی نوجوان نسل برشاشے سے بڑی لگتی پئی ہے، تو برشاشہ کھان والے بھی انسان بنن وہ بھی نہ کھایا کرن، تو جڑے برشاشہ بیچتے نا میں انہوں نے خبردار کر رہا کہ پہلے اس تو کہ اسی تواڈے خلاف کوئی ایکشن لئیے، ایک گندی چیز کی فروخت بند کر دیو تواڈی بڑی مہربانی، اور اگر تسی بند نہیں کرو گے تو مڑ انج بند ہو جائے گی تو پھر تہاڈا نقصان ہوئے گا۔ لہذا جڑے جڑے دکاندار اس گندے کام کے اندر ملوث نہیں اور ایک گھٹیا کاروبار کر دیں انہاں واسطے گزارش ہے کہ اپنے سارے سٹاک جڑی نہر گزرتی ہے سکھے کی والی دے حوالے کر دیو، اور آئندہ تو سچی توبہ کرو، نہیں تو سیدھا سانو یہ دسیا ہے نا بھی برشاشہ منڈے کھاندے نے، انہاں یہ بھی دسیا بھی کون کون انہاں نوں کھواندے نے، تو انہیں بندے کوئی نہیں تھوڑے جائے تو اے میرا میسج اور پیغام ہے، اے انہاں دے جو کوئی سنگی بیٹھے ہون تے انہاں تک پہنچا دینا کہ برشاشہ بیچنا سکھے کی منڈی دے اندر ممنوع ہے، جنی دیر تک ڈاکٹر دی پرچی تواڈے کول نہ آئے کسی مستند دی تسی نہیں بیچ سکتے، بالخصوص نوجوان بندے تے دینا ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا گل دی؟ سکھے کی منڈی والے ہو اپنے بچیاں دا خیال کرو، اپنے نوجوان بچیاں کو تبلیغ کرو اور انہوں دسو، اور صرف سکھے کے والے نہیں باہر والے جڑے انہوں نے بھی اس گل کا احساس ہونا چاہیے کہ جڑا منڈا نوجوان بچہ نشہ کرتا ہے تواڈے کول کوئی ایسی غلیظ اور گھٹیا حرکت وچ ملوث ہوتا ہے تو اس کو سمجھاؤ، اور جڑے وہ لوگ اس کے نال تعاون کردے نے انہاں نے بھی وہ دے نال تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اس مسئلے وچ مہربانی کرو اور اپنا اپنا خیال رکھو۔ اے رمضان عید تے بڑے فنکشن کراندا ہے، آؤ جی شراب پیو جی، بیلیاں نال کٹھے ہو جی، اور جڑا پورے مہینے دیاں تسی نیکیاں کمائیاں انہوں پہلے دن ہی ضائع کروا چھوڑا۔ سمجھ آئے؟ منڈے تیار ہو گئے کدی اندے لوفر جا رہے ہیں، کدی اندے لوفرانہ سٹائلے جا رہے ہیں، تو عید والے دن بھی اس دن جالا تو بچیا کرو، اگلے دن ایسے بھی مہربانی کریا جے تسی اللہ تعالیٰ تواڈے تے رحمت کرے تے پکے رہا جے، اور سارے سنگی صدقہ فطر ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اور دوسری چیز عید الفطر واسطے کوئی مٹھی چیز کھا کے جانا حضور دی سنت ہے، یعنی عید پڑھن جان واسطے مٹھی چیز کھا کے جانا حضور دی سنت ہے۔ کپڑے نئے پہنو، اگر نئے نہ ہوں تو صاف ستھرے کپڑے پانا، خوشبو لگانا، خوشبو لگانا یہ نبی کریم علیہ السلام دی سنت ہے، خوشبو لگانا اور اچھے کپڑے پہننا، اور ایک راستے تو جانا اور دوسرے راستے تو آنا، یعنی راستہ چینج کر کے جانا اور آنا، یہ بھی نبی پاک سرکار دی سنت ہے۔ اور تکبیرات پڑھدیاں جانا، تکبیر پڑھدیاں جانا اور تکبیر پڑھدیاں واپس آنا، یہ نبی کریم علیہ السلام دی سنتیں شامل ہے۔ اور عید پڑھ کے اپنے دوست احباب نوں گلے ملنا یہ حضور دی سنت ہے۔ مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا یہ نبی کریم علیہ السلام دی سنت ہے۔ مصافحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھاں نال مصافحہ کرنا، دونوں ہاتھاں نال سنت ہے۔ ایڈا کسی کا ہینڈ شیک کرنے نا یہ انگریزاں دا طریقہ ہے، سنت مصافحہ ہے دونوں ہاتھاں نال مصافحہ کرنا۔
اور بیٹا جدو بھی اپنے باپ نال مسافہ کرے تو اس دے ہاتھ نو بوسہ دے۔ میں سعودی عرب گیا تو میں کلچر دیکھا ہے کہ بیٹا جدو باپ نو مل دے نا اتھے تو وہ بیٹے اپنے باپ دا ہاتھ پکڑ کے اس نو بوسہ دے۔ اور یہ بہت خوبصورت لگا ہے میں نے کہ تسی مولویاں تے پیراں دے ہاتھ دے رہتے ہو اپنے ماں پیو دے وچوں میں کرو تو انہوں پتہ لگے کہ ماں پیو نے ساتھ یہ بہت زیادہ دو ہاتھ اور ایک ہاتھ نال مسافہ کرنا تکبر دی نشانی، دو ہاتھ نال مسافہ کرنا حضور دی سنت مبارکہ ہے۔ تو اس تے عمل کر عید تے گلے ملنا اور اپنے دوست احباب کو جانا، انہوں نے ملاقات کرنی اور خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عید اللہ کا گفٹ ہے اور اس کو ضائع نہ کریا جے، اچھے طریقے نال بنایا جے۔ اللہ پاک توانو اور مینوں سب نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ کما علینا